نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 125 آیت 58 سے 87 تک، لیسن نمبر 125 آیت 58 to 87۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ، اور آ گئے بھائی یوسف کے، پھر وہ اس پہ داخل ہوئے، یعنی اس کے پاس آئے۔ کتنے بھائی تھے؟ 11 بھائی تھے ان کے، کل 12 تھے لیکن یوسف کے 11 بھائی تھے۔ فعرفہم، تو اس نے ان کو پہچان لیا، اگرچہ بہت مدت گزر چکی تھی لیکن یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے۔ انسان کی زندگی کے مختلف فیزز میں انسان کی جو شکل ہے وہ بدلتی رہتی ہے، لیکن کچھ بیسک کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو تبدیل نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی شکل میں انسان کے ساتھ چلتی ہیں، اور اگر انسان تھوڑا سا بھی غور کرے تو جسمانی حالت کے بدلنے کے باوجود انسان پہچانا جاتا ہے۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور وہ اس کے لیے انکار کرنے والے تھے، یعنی ناواقف تھے، اس لیے کہ انہوں نے تو آپ کو کنویں میں پھینک دیا تھا، اور جس وقت پھینکا تھا آپ بہت چھوٹی عمر کے تھے، اور وہ تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ ایک شخص جسے کنویں میں پھینک دیا گیا وہ ایک روز مصر کے تخت پر فائز ہو جائے۔ جو کچھ جہاں تک ہم نے کل پڑھا اس کے بعد آگے کا قصہ کچھ یوں کنیکٹ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے اس منصب کی آفر کر دی، اور بلکہ آپ نے خود اپنے آپ کو پیش کیا اور بات طے ہو گئی، تو جو ہی یوسف علیہ السلام نے اپنا عہدہ سنبھالا، انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، اور جو 7 سیرابی کے سال تھے ان میں خوب غلے کو محفوظ کیا، اور اس کے بعد وہ سال گزر گئے، اور اب قحط کے 7 سال شروع ہو گئے۔ اور قحط اگر 1 سال کے لیے تو بھی بڑی مشکل ہوتی، کہاں یہ کہ ایک کے بعد 1 سال۔ اور یہ قحط ایسا نہیں تھا جو صرف بلاد مصر تک تھا، یعنی مصر کے علاقوں میں ہی نہیں تھا بلکہ مصر کے آس پاس دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، اور ان تمام علاقوں میں غلہ ناپید ہو گیا، کیونکہ انہوں نے تو اس کی تیاری نہیں کی تھی۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اہل مصر پر خاص کرم کیا تھا کہ اس بادشاہ کو خواب آئی، اور یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر، اور صرف تعبیر نہیں بلکہ اس کا حل بھی بتایا، اور اس طرح وہ ایک آنے والی مشکل کا پہلے سے بندوبست کر سکے، جبکہ دوسروں کے پاس ایسا نہیں۔ تو یہ قحط جو تھا مصر کے علاوہ فلسطین کے علاقے تک پھیل گیا، اس علاقے تک جہاں یوسف علیہ السلام کی فیملی رہتی تھی، ان کے والد اور ان کے بھائی۔ اور آپ دیکھیے کہ بھوک جو ہوتی ہے وہ انسان کو بے تاب کر دیتی، چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ جب آپ بھوکے ہوتے تو آپ پھر اٹھ کے تلاش کرتے ہیں کہ کچھ کھانے کو ملے، تو سب لوگ غلے کی تلاش میں تھے۔ یوسف علیہ السلام کی انتظامی صلاحیتوں کی جو شہرت تھی، اور پھر یہ کہ وہ کس طرح لوگوں میں غلہ بانٹ رہے ہیں، یہ شہرت فلسطین تک اور خود ان کے اپنے گھرانے تک پہنچ گئی، اور اس طرح ہر طرف سے لوگ، یعنی پورے مصر سے اور مصر کے باہر سے بھی لوگ یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے لگے غلہ لینے کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایک ایسی چیز کا انتظام رکھا جس کا اس نے سب کو محتاج کر دیا، اور کس طرح ایک ایک شخص آپ کی خدمت میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے حاضر ہو رہا تھا۔ یہ دنیا میں انعام تھا اس شخص کا جس نے ہر مشکل وقت میں صبر کیا اور نیگیٹو ری ایکشن سے پرہیز کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کو اسی طرح اجر دیتے ہیں دنیا میں بھی، کیونکہ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہوتا ہے، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ یہ دراصل ہمارے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری شامت آتی ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام ایک بہترین حکمران تھے اور لوگوں میں عدل انصاف کرتے تھے، تو انہوں نے اپنوں اور غیروں سب کو فیض پہنچایا، اور اسی فیض کو حاصل کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی ان کے پاس آ پہنچے اور وہ ان کو پہچان گئے۔
انہوں نے ان کی اچھی مہمانداری کی، خیال رکھا، اور جب جانے لگے تو بھی ان کا مال جو وہ لے کر آئے تھے غلہ حاصل کرنے کے لیے، مربت کی وجہ سے واپس انہی کے سامان میں رکھ دیا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، لیکن اردو میں جہاز کا معنی اور ہے اور عربی میں اور ہے۔ جہاز وہ سامان جو مسافر سفر پر روانہ ہوتے وقت تیار کر کے رکھتا ہے، پیک کر کے رکھتا ہے۔ مسافر کا سامان سفر۔ جب آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے بیک ہوم جاتے ہیں، سامان لے جاتے ہیں، اور واپسی پہ بھی کچھ لاتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ سبھی کی مشکل ہوتی ہے، جاتے وقت بھی اوور ویٹ اور واپسی پر بھی پتہ نہیں کیا لے جاتے ہیں اور کیا لے آتے ہیں۔ جگہ ہر چیز ہر جگہ ہی ملتی ہے، لیکن عادت ہے نا۔ تو وہ سامان جو مسافر سفر پر جانے کے وقت تیار کر کے رکھتا ہے، تو جب آپ دیکھیں اس کو تو کہیں کہ یہ جہاز ہے ہمارا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب اس نے تیار کر دیا ان کو، ان کے مال و اسباب کو، اس نے ان کے مال و اسباب کو تیار کر دیا، یعنی ان کا جہاز یا سامان تیار کرنے میں مدد دی۔ عموماً یہ ہوتا ہے جب کوئی جا رہا ہوتا ہے تو پیکنگ کے لیے سارا گھر لگ جاتا ہے، اور دوست بھی شامل ہو جاتے ہیں اور تمہاری تیاری کرا دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کا سامان تیار کروا رہے ہیں واپسی کا۔ جب وہ جا رہے ہیں تو کہتے ہیں قالا، یوسف کہتے ہیں ائتونی بأخ لکم، اپنے بھائی کو بھی میرے پاس لانا۔ ائتونی، کیونکہ 10 بھائی آئے تھے، بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے، ان کو ان کے والد نے ساتھ نہیں بھیجا، آنے نہیں دیا، کیونکہ ان کے ساتھ بھی ان بھائیوں کا رویہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ تو یوسف علیہ السلام ظاہر ہے کہ ان کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، من ابیکم، جو تمہارے باپ سے ہے، یعنی سگا نہیں، باپ کی طرف سے بھائی ہے۔ الا ترون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انی اوفی الکیلہ، کہ میں پورا پورا بھر کے دیتا ہوں پیمانہ، وانا خیر المنزلین، اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں۔ اگر تمہارا بھائی آئے گا تو اس کا بھی خیال رکھا جائے گا، اس کو بھی غلہ دیا جائے گا، اور اس کی بھی مہمان نوازی ہوگی، اس کے بارے میں تم فکر نہ کرو۔ اصل میں انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ جو لوگ غلہ لینے آئیں گے تو جتنے آئیں گے پر پرسن ایک لوڈ کیمل ان کو دیا جائے گا، اور جو نہیں آئے گا اس کے لیے غلہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ آئندہ صرف خود نہیں آنا، اس کو بھی لے آنا، اور میں اس کے لیے بھی غلہ دوں گا۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ، پھر اگر تم اس کو نہیں لاؤ گے میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي، تو تمہارے لیے میرے پاس کوئی غلہ نہیں، تم کو بھی نہیں دوں گا۔ وَلَا تَقْرَبُونِ، اور تم میرے قریب بھی نہ آنا، تھوڑی دھمکی بھی دی تاکہ واقعی لے کر آئیں، یعنی مصر میں داخل نہ ہونا۔ اور تم بھائی کو لانے میں تردد کیوں کر رہے ہو، جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، مہمان نوازی بھی کرتا ہوں، اور اگر تم نہیں لائے تو سمجھا جائے گا کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو اور دھوکے سے مزید غلہ لینا چاہتے ہو، یہ کہہ کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے، اس کا بھی ساتھ دے دیں۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے بھائی، سنراود عنہ اباہ، ہم ضرور قائل کریں گے اس کے بارے میں اس کے باپ کو۔ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک ہم البتہ کرنے والے ہیں۔ اِنَّا میں بھی تاکید ہے اور لَفَاعِلُونَ میں بھی لام تاکید کے لیے، اور ہم ضرور ایسا کریں گے، اس کو لے کر ہی آئیں گے اور اپنے باپ کو قائل کریں گے، آمادہ کریں گے کہ وہ ضرور اس کو بھیج دیں۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور کہا اپنے خادموں کو، فتیان فتح سے ہے، فتن سورۃ کہف میں بھی آتا ہے۔ فتح کا لفظی معنی ہوتا ہے جوان ہونا، عمر کے لحاظ سے جوان ہونا، اور جوان ہونے سے لے کے جو بھرپور جوانی تک پہنچنے کا زمانہ ہے اس کے لیے آتا ہے۔ تو مؤنث کے لیے فتاة آتا ہے گولتے کے ساتھ، اور عام طور پر لونڈی غلام کے لیے یا خدمت گار کے لیے استعمال ہوتا ہے، ملازم، مددگار۔
لیکن ساتھیوں کے لیے بھی، کیونکہ ساتھی بھی مددگار ہوتے ہیں نا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے یوشع، تو ان کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا. تو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ینگ ہونا اور دوسرے مددگار ہونا. وقال لفتیانہ، تو اس نے اپنے خدمتگاروں خادموں سے کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، رکھ دو ان کی پونجی، یعنی یہ سرمایہ جو لے کر آئے ہیں غلہ لینے کے لیے وہ واپس رکھ دو، فی رحالہم، ان کے سامان سفر میں. رحال جو ہے یہ رحلن کی جمع ہے، وہ چیز جس میں مسافر اپنا سامان رکھتا ہے. جہاز تو سامان ہے، لیکن جس چیز میں سامان رکھا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ رحل. جیسے سیک ہوتا ہے، بوری ہے، بیگ وغیرہ. اسی طرح جو قرآن مجید کا رحل ہوتا ہے، اونٹ پر بیٹھنے کے لیے ایک کجاوا سا رکھا جاتا ہے، تو وہ بھی اسی میں آتا ہے، پالان جس کو کہتے ہیں. لعلہم یعرفونہا، شاید کہ وہ اس کو پہچان جائیں. یعنی وہ جو سامان تجارت لائے ہیں جس کے ذریعے انہوں نے ٹریڈ کی ہے، وہ واپس انہی کے سامان کے اندر رکھ دو. جب یہ واپس جائیں گے تو اپنی اس چیز کو پہچان لیں گے کہ وہ تو واپس آ گئی. اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس پلٹیں گے، لوٹیں گے. ہو سکتا ہے کہ اخلاقی طور پر اسے واپس دینے کے لیے آئیں کہ یہ تو ہم آپ کے لیے لائے تھے اور یہ واپس آ گئی ہمارے سامان میں. یا یہ کہ ان کے پاس مال ہوگا تو دوبارہ آئیں گے، ہو سکتا ہے آئندہ آنے کے لیے ان کے پاس کچھ ہو ہی نہ اور شاید یہ نہ آئیں، تو اس ڈر سے بھی انہوں نے واپس لوٹایا کہ اگر ہوگا تو پھر آ جائیں گے. اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے بھائیوں سے قیمت لینا مربت کے خلاف سمجھا، صلہ رحمی کے طور پر کہ ان سے میں کچھ نہیں لیتا، ان کو غلہ بھی دے دو اور جس چیز کے بدلے انہوں نے غلہ لیا وہ بھی ان کو واپس لوٹا دو. یعنی احسان کیا ان پر. اور بیسیکلی لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آئیں، واپس آنے کا رستہ کھلا چھوڑا. فلما رجعوا الی ابیہم، پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس پلٹے، قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا، اے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، اب مزید غلہ ہمیں نہیں مل رہا. فارسل معنا اخانا، تو بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، کہ ہم ناپ بھر کر غلہ لیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے. آپ اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہو، اس کا جانا باعث خیر ہوگا، ہم اس کو پروٹیکٹ بھی کریں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، اور اس کے جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں زیادہ غلہ ملے گا. قال، کہا، هل آمنکم علیہ، کیا میں تم پر اس کے بارے میں اعتبار کر لوں؟ الا، مگر، کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے اس سے پہلے میں نے اس کے بھائی کے بارے میں تم پر اعتبار کیا تھا. یعنی میں پہلے ہی دھوکہ کھا چکا ہوں، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، تو جیسے اس وقت میں نے تم پر اعتبار کر لیا تھا، کیا تم چاہتے ہو کہ پھر ایک بار میں اعتبار کر لوں اور پھر نقصان اٹھاؤں؟ لیکن پھر دل میں سوچا کہ جانا بھی ضروری ہے. فاللہ خیر حافظا، تم پر تو اعتبار نہیں، تم پر تو بھروسہ نہیں، اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم حفاظت کریں گے، انا لہ لحافظون. تو یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ فاللہ خیر حافظا. اب دیکھیے کہ بندوں کی حفاظت کتنی حفاظت ہو سکتی، کوئی کسی کو کتنا بھی بچا سکتے، خود اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جتنی بھی کوششیں کر لیں، لیکن اصل حفاظت اللہ کی ہے. اور یہی چیز انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی، اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے پہ مجبور کرتی. انسان جہاں اپنے آپ کو یہ دیکھتا ہے کہ میں کمزور ہوں، تو وہ اللہ کی مدد لیتا ہے. اور یہی بندگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور جہاں انسان اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ سمجھتا ہے، سیلف سفیشینٹ سمجھتا ہے، کسی بھی طرح سے پرائڈ کا شکار ہوتا ہے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، میں بہت اسٹرانگ ہوں، میری تدبیریں بڑی زبردست ہیں، میں بہت ٹیلنٹڈ ہوں، بہت انٹیلیجنٹ ہوں، اور میں خود ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، یہ ایروگنس جو ہے وہ اسے اللہ کے قریب نہیں ہونے دیتی.
پھر وہ اللہ سے نہیں کچھ مانگتا، دعا نہیں کرتا. اسی لیے جو شخص دعا نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور دعا کو بہترین عبادت کیوں کہا گیا؟ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت میں بہترین عبادت کیا ہے؟ دعا کرنا. کیونکہ دعا کر کے انسان دراصل اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اے میرے رب، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں کمزور ہوں، میں بندہ ہوں، اور تو آقا ہے، تو بڑا ہے، سارے اختیارات تیرے پاس ہیں. میں ان سب طاقتوں کا اعتراف کرتا ہوں. خدا تو ہے، میں نہیں. اور جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، تو ایک طرح سے وہ خدا بن بیٹھتا ہے، جو کہ درست رویہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ تمام انسانوں میں سے افضل ہیں، تمام پیغمبروں میں سے بلند مقام رکھتے ہیں، بلند درجے پر پائے گئے، لیکن دن کا کوئی موقع ایسا نہیں، کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس میں آپ دعا نہ کر رہے ہیں. اور سب دعاؤں میں کثرت سے جو دعا کرتے تھے وہ کیا تھی؟ استغفار. دن میں 70 سے 100 بار اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے. تو جو شخص جتنا زیادہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور قدم قدم پہ دعا کرتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے کمزور ہے، کیونکہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. جو کچھ بھی ہو اس کے پاس، کتنا بھی علم ہو، کتنی بھی دولت ہو، کتنی بھی طاقت ہو، لیکن وہ ہے کمزور. اسی وجہ سے وہ بہت جلدی ڈر کا شکار ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، بہت جلدی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. لیکن جو شخص اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، انتہائی خوف کی حالت میں بھی اس کے دل میں ایک امن کی اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے. پھر اسی طرح جب وہ اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اس کے دل میں ایک ٹھنڈک ہو جاتی ہے، اس کی فکر دور ہو جاتی ہے. وہ انتہائی غیر موافق حالات میں بھی مایوس نہیں ہوتا، وہ پر امید رہتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے معاملات کو سنبھال لے گا. اور یہی دراصل دین کا فائدہ ہے. ہمیں دین کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں اللہ کی ضرورت کیوں ہے؟ ہم کیوں نہیں اس کے بغیر رہ سکتے؟ کیونکہ ہم کمزور ہیں. لیکن بہت سے لوگ کمزور ہوتے ہوئے بھی اعتراف نہیں کرتے، مانتے نہیں، کیونکہ یہ ان کی انا کے خلاف جاتی ہے بات. اب پیغمبر جو تمام انسانوں میں بہترین ہوتے ہیں، ان کی کیفیت آپ دیکھیے اور ان کے الفاظ دیکھیے کہ وہ انسانوں پر اعتبار نہیں کرتے اور انسانوں کی مدد کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ ہر موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اسی لیے کوئی وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ، کوئی بہترین چیز کہیں دیکھیں تو ماشاءاللہ، یہ صرف ایسے منہ سے دہرائے جانے والے لفظ نہیں ہیں جن کو بدنام کر دیا گیا ہے، ان کا بھی ایک معنی ہے. اور یہ الفاظ دراصل شو کرتے ہیں کہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، آپ بندوں میں نہیں اللہ میں کمال دیکھتے ہیں. فاللہ خیر حافظا، اور اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے بڑھ کر مہربان بھی ہے. صرف حفاظت ہی نہیں کرتا، مہربان بھی ہے. انسانوں میں سے تو بعض اوقات جو دوسرے انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اگر آپ ان کی مدد لیتے بھی ہیں یا آپ ان کے اوپر بھروسہ کرتے بھی ہیں کسی وقت، تو جواباً وہ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ طاقت یا زیادہ اتھارٹی کی وجہ سے بے رحم بھی ہو جاتے ہیں. وقتی مدد دینے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں آپ کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی. عموماً جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ ایروگنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، اور وہ مغرور ہو جاتا ہے اور بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور بندوں کی قدر و قیمت یا بندوں کے لیے نرم گوشہ دل میں اس کے نہیں رہتا. جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس عیب سے پاک ہے، ساری قوت اور طاقت رکھتے ہوئے بھی بندوں کے حق میں مہربان ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، سفر سے واپس آ کر گھر میں سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، انہوں نے پائی اپنی پونجی کہ انہی کی طرف لوٹا دی گئی ہے. یعنی جو سامان لے کر گئے تھے یا سرمایہ لے کر گئے تھے وہ واپس آ گیا. قالو، کہنے لگے، یا ابانا ما نبغی،
اے ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے؟ ماں کیا نبغی ہم چاہتے ہیں، یعنی ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ ہذہ بداعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے. یعنی خوشی کے مارے وہ اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ ہم غلہ بھی لائے ہیں اور غلے کی قیمت بھی واپس آ گئی. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ. اب کچھ اور پروگرام مزید بنا رہے ہیں. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے، یعنی دوبارہ جائیں گے. اسی وقت پروگرام بنا لیا. وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک کیمل لوڈ اور زیادہ بھی لائیں گے. یعنی ابھی آگے سفر ختم نہیں ہوا، سامان رکھا نہیں کہ اگلے سفر کا پلان بنانا شروع کر دیا. اور یہی اصل مقصود تھا یوسف علیہ السلام کا کہ یہ چیز واپس لوٹائی جائے تو پھر یہ ہر صورت واپس آئے. یعنی اگر میں احسان کروں گا تو یہ واپس لوٹیں گے. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ حالانکہ وہ اپنے بھائیوں کو پہچان گئے تھے اور انہیں پتہ چل گیا تھا یہ کون ہے اور یہ کتنے بڑے مجرم ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ کیسی زیادتی کی ہے. لیکن کتنا بڑا دل تھا یوسف علیہ السلام کا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے احسان کیا. کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کی بھی اصلاح کا بہترین طریقہ، عام طور پر جو لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم اس سے بڑھ کر برا کرنے کی کوشش کرتے تاکہ ان کو دبا کے اور ان کو لیٹ ڈاؤن کر کے ہم یہ بتائیں کہ دیکھو ہماری کتنی طاقت ہے اور ہم تم سے دبنے والے نہیں اور تم ہمیں کیا سمجھتے ہو اور ہم تمہیں ٹھکانے لگائیں گے، ٹھیک کر کے رہیں گے. ہم سمجھتے ہیں مرمت کرنے سے کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے، جبکہ احسان کی زبان جو ہے وہ کہیں زیادہ طاقتور ہے. دین کی طرف لانے کا بھی بہترین طریقہ. صلہ رحمی ایسی چیز ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اگرچہ وہ برا بھی کریں، یہ اتنی بڑی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیتا ہے، عمر میں بھی برکت دیتا ہے اور انسان کی مشکلات آسان ہوتی ہیں. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں برکت، اس کے مال میں برکت، اس کی مشکلات آسان ہو تو وہ کیا کرے؟ ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرے جو برا کرتے ہیں. ان بھائیوں کا معمولی جرم نہیں تھا، لیکن سب کچھ جانتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بہت مربت بھرا سلوک کیا اور ان کے دل جیت لیے ایک طرح سے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل سے مشکل کام یا رویہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا دل نہیں مانتا، بس ایک دفعہ دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کو پورا کر دیتا ہے، تو مشکل نہیں رہتی. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اس طریقے سے تم برائی کو دور کرو جو سب سے بہترین ہے. تو جس شخص کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے یعنی نہیں بنتی، وہ ایسے ہو جائے گا جیسے بہترین دوست ہو. لیکن اگر آپ دوست کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے تو بہترین سے بہترین دوست بھی دشمن بن جائے گا. اور بہت سے لوگ یہی نقصان کرتے ہیں، یہی غلطی کرتے ہیں کہ دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں، اچھے بھلے تعلقات کو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بگاڑ لیتے ہیں. یعنی یوسف علیہ السلام کے اندر یہ کوالٹی بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ یہ ہر موقع پر مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے خاموشی سے کام لیتے ہیں. پورے ان کی شروع سے لے کر بھائی ان کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، کھیل پہ لے گئے ہیں، کنویں میں پھینک دیا، پھر بک گئے ہیں، پھر عزیز کے گھر ہیں، کہیں پر بھی یہ نہ سیلف پیٹی کا شکار ہے اور نہ ہی کوئی پچھلے شکوے شکایات اور گلے اور وہی تاریخ دہراتے رہتے ہیں فلاں نے ایسا کیا فلاں نے ایسا کیا، بلکہ ہمیشہ لک فارورڈ، آگے کو دیکھتے ہیں. اچھا اب آگے کیا کرنا ہے، اس موقع پر کیا کرنا ہے. پچھلی باتوں کا تذکرہ نہیں. جب وہ خواب، وہ جو ساتھی تھا وہ بھول گیا بادشاہ سے ذکر کرنا، جو دوبارہ خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے آیا، تو پھر اسے نہیں کہا اچھا تم وہی ہے نا جو اتنے سال بھولے رہتے، اب تمہیں مصیبت پڑی تو میری یاد آ گئی. یہ ہے اعلیٰ درجے کا اخلاق کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کسی کی برائیوں کا تذکرہ نہ کرنا. لیکن بہت سے لوگ بے صبرے ہو کر وہ پٹاری کھولے ہی رکھتے، بند کرتے ہی نہیں ہیں.
تو بندگی پھر کس چیز کا نام؟ اللہ کی اطاعت کس چیز کا نام ہے؟ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے کہ انسان اس سے اجر چاہنے کے لیے، اس کی نگاہوں میں جشنے کے لیے انسانوں کے قصور معاف کر دے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ۔ یہ پیمانہ تو بہت آسان ہے، یعنی یہ سب کچھ حاصل کرنا تو بہت آسان ہے، اس میں تو کچھ مشکل نہیں، اتنا تو ہم آسانی سے لے لیں گے۔ قال یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم مجھے اللہ کے نام سے پکا وعدہ دو۔ تؤتونی تم دو مجھ کو، موثق پکا وعدہ، من اللہ اللہ سے یعنی اللہ کا نام لے کے قسم کھاؤ اور وعدہ کر کے جاؤ، لتأتوننی بہ کہ تم ضرور میرے پاس اس کو لاؤ گے، یعنی واپس لے کر آؤ گے، الا ان یحاط بکم مگر یہ کہ تم کو گھیر لیا جائے، تم بے بس کر دیے جاؤ، تو وہ اور بات ہے کیونکہ ہر چیز میں ایکسیپشن ہوتی۔ فلما آتوہ موثقہم پھر جب انہوں نے اس کو وعدہ دے دیا، یعنی بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کو وعدہ دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہی کارساز ہے، یعنی معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ وکیل ہے یعنی اب سب کچھ اس کے سپرد ہے، بھلے تم قسم کھاؤ وعدہ کرو جو بھی، تم پر نہیں اعتبار، معاملہ تمہارے حوالے نہیں کسی اور کے ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر موقع پر یعقوب علیہ السلام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کبھی بھی صرف اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، کسی نے تھوڑا سا بھی وعدہ کر لیا، کھول کے بیٹھ گئے، کام چھوڑ دیا، اب تو ہو ہی جائے گا، خود ہی ہو جائے گا، اور پھر جب نہیں ہوتا تو فرسٹریٹ بھی ہوتی۔ پہلے بھی اللہ کو بھولے تھے، اب پھر بھولے رہتے، پھر بندے کو بلیم کرنا شروع کر دیا، اس نے کہا تھا اور اس نے نہیں کیا، اور ہم نے بھی تو بندے پہ ہی بھروسہ کیا، اور اللہ نے پھر بتا دیا کہ بندے قسم کھا کے بھی کوئی وعدہ کرے تو جب تک اللہ کی توفیق نہ تو پورا نہیں کر سکتے۔ اور یہ چیز انسان کے اندر اتنا اطمینان پیدا کر دیتی ہے کہ پھر وہ فرسٹریشن سے بچ جاتا ہے، اور فرسٹریشن سے بچنے میں خود اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ نے ہسبینڈ سے کہا کہ فلاں چیز چاہیے یہ لیتے آئیے گا، اور نہیں آئی، نہ اس وقت آپ نے اللہ کا ذکر کیا، نہ ان کے بھولنے پہ اللہ کو یاد کیا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو نکلتا ہوتا ہے۔ اور پھر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ بھولنے والے کو تو بھول گیا، اس نے تو یہ بھی بھول جانا ہے، پھر روئے گا بیٹھ کے کون؟ تو جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو پھر کسی کے بھولنے پہ اور کسی کی غفلت پہ بھی اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ انسان کو تھام لیتی ہے، اور انسان تھوڑی دیر میں واپس اپنے نارمل اس میں پلٹ جاتا ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، پھر آپ دیکھیں توکل کے ساتھ ساتھ کس طرح وہ اسباب اختیار بھی کرتے ہیں، عملی طور پر بچاؤ کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جو بھی تدبیر ہے ان کو اللہ سجھاتا ہے۔ اور یہ بہت زبردست بیلنس ہے کہ ایک طرف اللہ پر بھروسہ اور اس کے ساتھ ساتھ عملی کوشش۔ ہم میں کیا ہوتا ہے، یا اللہ پہ ہی بھروسہ کر بیٹھتے ہیں اور یا پھر صرف کوششوں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کا معنی کیا سمجھتے ہیں کہ بس سب کچھ کرنے کی، کسی کو سمجھانے کی یا کسی سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ پہ توکل کیا تھا، اللہ کی مرضی نہیں تھی، کام نہیں ہوا، بس جو اب نہیں۔ بہترین بیلنس، ایک طرف توکل اس کی یاد اور دوسری طرف اپنے کام کی تدبیر۔ اب وہ کہتے ہیں یعنی ایک طرف انہوں نے قسم لی، دوسری طرف کچھ اور نصیحتیں بھی کی۔ وہ کیا تھی؟ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، کہا اے میرے بچوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ جیسے آپ جانتے ہیں نا کہ قدیم زمانے میں شہروں کے گرد فصیل بنائی جاتی تھی دوسری فوجوں یا دشمنوں وغیرہ کے یلغار سے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ مثلاً لاہور کے ارد گرد بھی دیوار تھی، دہلی کے ارد گرد، اور بھی بہت، استنبول اگر آپ کو جانے کا اتفاق ہوا تو ابھی تک بہت زبردست دیوار موجود ہے۔
دیوار چین تو سب کو معلوم ہی ہے، یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے بھی ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی. تو یہ شہروں کے بچاؤ کے لیے ان کے ارد گرد چار دیواری بنانا، فصیل بنانا ایک عمومی طریقہ رہا ہے. تو قدیم مصر میں بھی یہی طریقہ تھا کہ شہر کے ارد گرد دیوار تھی جس کے دروازے تھے. لاہور کے مشہور دروازے آپ کو معلوم ہی ہے، ابھی تک دروازے تو نظر نہیں آتے لیکن وہ علاقے جو ہے وہ دروازوں کے نام سے مشہور، جیسے لوہاری گیٹ، بھاٹی دروازہ اور اسی طرح. تو مصر کے بھی اسی طرح دروازے تھے. تو کہا اے میرے بچوں ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہونا مختلف دروازوں سے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں اللہ کے مقابلے میں کسی چیز میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، یعنی میری تدبیر کچھ نہیں کرے گی اگر اللہ کا حکم کچھ اور ہے. انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ یہ 11 بھائی تھے اور سب جوان تھے اور بہت صحت مند اور توانا اور اسٹرانگ، اور پھر یہ کہ شہری آبادی میں عام طور پر جو شہروں کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی جسمانی صحت کمزور ہوتی ہے بنسبت ان کے جو صحرا میں رہتے ہیں یا گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں. تو کنعان کا علاقہ ایک صحرائی علاقہ ہے اور فلسطین کے علاقے کی آب و ہوا ایسی ہے کہ وہاں کے لوگ عام طور پر جسمانی طور پر بھی زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. مصر جو ہے وہ افریقہ میں آتا ہے، جبکہ فلسطین ایک بابرکت علاقہ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ ہم نے اس کو بارکنا حولہ، اس کے غذائیں ہوں، فروٹس ہوں، یا لوگوں کے کمپلیکشن ہو، یا عمومی صحت ہو، یا زمین ہو، اس سارے کے اندر ایک خاص قسم کی خیر و برکت ہے. خود یوسف علیہ السلام آپ دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے. تو بھائیوں میں کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا ہی، اگر اتنا تو نہیں لیکن کچھ تو اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ بھائی جو تھے ان کے 11 بھائی اگر اچانک ایک دروازے سے داخل ہوں تو کوئی بھی دیکھ کر گھبرا اٹھتا ہے یا نظر لگ سکتی ہے، کیونکہ جو نظر ہے وہ بھی برحق ہے. تو اس لیے وہ ایک تدبیر کے طور پر کہتے ہیں کہ تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا تاکہ لوگ تمہاری وجہ سے کسی وحشت کا شکار نہ ہو اور تمہیں کوئی نقصان نہ دے، یا یہ کہ تمہیں نظر نہ لگ جائے. ان الحکم الا للہ، نہیں حکم فیصلہ مگر اللہ کا، اللہ ہی کا فیصلہ ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، میری تدبیر کچھ نہیں کرے گی. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ خود پر اور نہ بندوں پر. توکل اللہ ہی کی ذات پر ہونا چاہیے. اب جہاں تک نظر کا تعلق ہے تو بعض لوگ تو اس کو مانتے نہیں، اور بات یہ کہ اگر دین میں یہ بات نہ ہوتی، یہ چیز نہ ہوتی تو شاید ہم بھی نہ مانتے. لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی آنکھ میں ایک ایسی طاقت رکھی ہے، ایسی ریز رکھی ہے کہ جو دوسروں کو متاثر کرتی، نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ فصلوں وغیرہ کو بھی، جانوروں کو بھی، کسی بھی خوبصورت چیز کو، کسی بھی ایسی چیز کو جس کو انسان نظر بھر کے دیکھے. اور بعض لوگوں کے اندر یہ پاور دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی، یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے. جیسے بعض لوگوں کے پاس جسمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے دوسروں کے مقابلے میں، بعض کے پاس ذہنی طاقت بہت مینٹلی بہت شارپ ہوتے ہیں، اسی طرح بعض کی آنکھوں میں ایسی قوت ہوتی. اور اب آپ دیکھیں کہ جو لیزر ریز ہیں ان کی وجہ سے جو پتھر توڑ دیے جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ ہے کہ آنکھوں کے اندر بھی ایسی پاور ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بعض اوقات انسانی جسم کو یا چیزوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس کے بارے میں صحیح بخاری کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیں. بخاری اور مسلم. یہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں، حفاظت کی دعائیں، یہ اگر آپ پڑھتے رہیں تو بہت سے شر سے، صرف نظروں کا ہی نہیں، آپ دیکھیں کہ مختلف چیزوں کے اندر اس وقت جو ہمارا پورا ماحول ہی مختلف طرح کی ریز کا شکار ہو گیا ہے. الیکٹرو میگنیٹک ریز، ہر چیز جو کچھ آپ یوز کرتے ہیں اس کے اندر سے ریز آ رہی ہیں. خود فضا غیر محفوظ ہو گئی ہے، دھوپ کے اندر ایسی چیزیں، سورج کی ریز میں ایسی چیزیں ہیں، اور بھی
چاند کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ یہ غاصب ہے، اس کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں. تو نقصان دینے والی چیزیں تو ہر طرف موجود ہیں، طرح طرح کے وائرسز ہیں، لیکن ان سب چیزوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں. جیسے معاشرے کے اندر اگر فتنہ ہے، فساد ہے، خرابی ہے، لوگ غلط کام کر رہے ہیں، دنیا بھر میں امن تباہ کیے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا بچاؤ کریں. اسی طرح دنیا میں اور ہر طرف پریشان کن باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان سب پریشانیوں سے بڑی ایک پریشانی ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے. کوئی جیتا ہے یا مرتا ہے، کوئی بچتا ہے یا نہیں بچتا، کچھ حاصل ہوتا ہے یا ہاتھ سے جاتا ہے. یہ سب چیزیں وقتی کھیل ہیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن جس چیز کو ہمیں فیس کرنا ہے اور جو ہمیشہ کے لیے ہماری ڈیسٹنی بن سکتی ہے، اصل فکر اس کی ہونی چاہیے، اور وہ ہے آخرت. اینیویز، تو بات یہ ہے کہ نظر اپنا اثر رکھتی ہے. بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اس کے لیے دعا کراؤ، یا اسے یعنی کہ اس کے اوپر دعا پڑھو، کیونکہ اس سے نظر بد لگی ہے. تو ایسی چیزیں بعض اوقات آپ کہتے ہیں نا کہ سارے ٹیسٹ کروا لیے، کچھ بھی کمی نہیں، کچھ بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوا، کوئی بیماری نہیں پتہ چل رہی، لیکن انسان ہے کہ وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں بھی امکان ہو سکتا ہے اس بات کا کہ ایسی ہی کوئی تکلیف اس کو ہو. کیونکہ جو نگاہوں کی وجہ سے جو کیمیکل ریئیکشن بعض اوقات باڈی کے اندر ہوتے ہیں اور مختلف چیزوں کی کمی یا زیادتی ہو سکتی ہے، وہ انسانی جسم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، صحت کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، یعنی یہ کانسیپٹ پہلے سے موجود تھا. اسلام لانے کے بعد ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان چیزوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم نظر کا علاج وغیرہ کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ چیزیں مجھے پیش کرو، کیا پڑھتے ہو تم، کیا کرتے ہو؟ اگر ان میں شرک نہ ہو تو ان کے استعمال میں حرج نہیں. کیا قاعدہ ہے؟ کیونکہ ہر معاشرے کے اندر، ہر کلچر کے اندر کوئی نہ کوئی طریقہ رائج ہوتا ہے ان چیزوں کو دور کرنے. کہیں لوگ بخور جلا کر دھواں کرتے ہیں اور اس سے فضا کو ڈس انفیکٹنٹ کرتے ہیں، بعض لوگ مرچیں جلاتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں. قاعدہ کیا ہے کہ کوئی بھی چیز جس میں شرک نہ ہو اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. شرک نہ ہو. شرک کا مطلب کیا ہے کہ انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ فلاں چیز ہمیں فائدہ دے رہی ہے، کوئی پتھر فائدہ دے رہا ہے یا کوئی لیمو یا کوئی مرچ فائدہ دے رہی ہے، تو اس میں وہ نہیں ہے. صرف یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مرچ جلانے کی وجہ سے سارے فضا میں صفائی ہو جاتی ہے، ڈس انفیکٹنٹ ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ مرچ کے اندر کوئی طاقت ہے اور اس کے طاقت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو یہ غلط ہے. یعنی شرک کا کانسیپٹ نہ ہو. اب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ نظر لگے اس کا بھی بچاؤ بتا دیا گیا. ایک تو حفاظت کی دعائیں ہیں، اور اسی طرح جب آپ کسی کی کامیابی کی کوئی خبر سنیں یا کسی کے اندر کوئی نعمت دیکھیں تو آپ کیا کہیں؟ بارک اللہ فیک. حسد نہ کریں. کیا کہیں؟ بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں برکت دے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں مبارک ہو، یہ بھی اسی کا ایک دوسرا ورژن ہے جو ہمارے کلچر کے اعتبار سے. مبارک ہو، بہت مبارک ہو، کانگریچولیشن، یہ کوئی بھی لفظ یوز کرنے، اردو، عربی، انگریزی کا، لیکن پراپر ورڈز کیا ہیں؟ بارک اللہ فیک. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کوئی مثلاً خوشنما منظر دیکھیں، کسی کا کوئی فصل دیکھیں، باغ دیکھیں جو کہ پھلوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس کو کیا کہیں؟ ماشاء اللہ کہیں. آتا ہے نا، لولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ. جب تم اس باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا. پھر اسی طرح معوذتین جو ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں بھی اس کا علاج ہیں. حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس کی نظر لگے اس کو کہا جائے کہ وہ غسل کرے، اور غسل کے پانی کو اس شخص کے سر پہ اور جسم پہ ڈالا جائے جو تکلیف میں مبتلا ہو، جس کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہو. لیکن بعض اوقات یہ نہیں پتہ چلتا، تو آیات کا پڑھنا، ان صورتوں کو پڑھنا اور دعا کا پڑھنا کافی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین دونوں کو اکٹھا بٹھا کر ان کے اوپر دعا پڑھا کرتے تھے. اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان
वहाम्मतिन वमिन कुल्लि आइनिन लाम्मतिन की पूरी दुआ है, हर तरह की जो नजर बद है उससे बचने के लिए। तो जो छोटे बच्चे हों खासतौर पर उनको माओ की ये दुआ आनी चाहिए। और अगर एक बच्चा हो तो ओईजुका या ओईदुकी, क्योंकि इंसानों के अलावा शैतानों और जिन्नों की भी नजर होती है। अब इंसानों को तो आप देख सकते हैं कि कोई हसद रखता है या आपको एक एहसास हो जाती है, जैसे एक दफा नहीं 2-3 दफा किसी खास शख्स से मुलाकात के बाद आपकी तबीयत खराब होती है तो उससे आपको उस शख्स की नजर का आप पर कोई असर हो जाता है। लेकिन जिन्नों को तो आप देख ही नहीं सकते। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, वो और उसका कबीला तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम उन्हें नहीं देख सकते। तो इसीलिए जब हम कपड़े उतारते हैं तो दुआ बताई गई, पहनने के वक्त दुआ बताई गई, घर से निकलने के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, खाना खाते वक्त, खाने के बाद, हर मौके पर ये सारी प्रोटेक्शन की दुआएं हैं। बेसिकली जितनी भी दुआएं हैं एक तरफ तो हमारा अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करती है और दूसरी तरफ हमें सिर्फ ईवल आय से नहीं हर तरह के ईवल से बचाती है। तो बहरहाल याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को ताकीद की कि वो अपना बचाव करें एक खास तदबीर के साथ, लेकिन हुआ वही जो अल्लाह का हुक्म था। वलम्मा दखलू, और जब वो दाखिल हुए, मिन हैतु अमरहुम अबूहुम, जहां से उनके वालिद ने उनको हुक्म दिया था, यानी बाप की हिदायत के मुताबिक शहर में दाखिल हुए अलग अलग दरवाजों से, लेकिन फिर भी मुश्किल से न बच सके। तो इससे पता चलता है कि तदबीर करनी तो चाहिए लेकिन जरूरी नहीं कि हमारी तदबीर चल जाए, क्योंकि अल्लाह की तदबीर बंदों की तदबीर पे गालिब होती है। मा कान युगनी अन्हुम मिन अल्लाहि मिन शैइन, न वो बचा सकता था उनको अल्लाह के हुक्म से कुछ भी, यानी अल्लाह की तकदीर से याकूब अपने बच्चों को बचा नहीं सकता। इल्ला हाजतन फी नफ्स याकूब क़दाहा, मगर ये ख्वाहिश थी जो याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में थी जो उन्होंने पूरी की। यानी याकूब अलैहिस्सलाम के दिल में जो ख्याल आया, जो तदबीर अल्लाह ने उनको सुझाई, उन्होंने उसके मुताबिक अमल कर लिया। व इन्नहु लज़ू इल्मिन लिमा अल्लमनाहु, और बेशक वो कौन? याकूब। लज़ू इल्मिन, इल्म वाले थे, साहिब इल्म थे, और इल्म का सोर्स क्या था? लिमा अल्लमनाहु, उस वजह से जो हमने उसको सिखाया था, हमने उसको तालीम दी थी। वो साहिब इल्म थे क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था। वो पैगंबर थे, अल्लाह के चुने हुए थे, और फिर वो अपने इल्म के मुताबिक अमल करने वाले भी थे। तो उनके इल्म के मुताबिक नजर बद से बचने के लिए, किसी खराबी से बचने के लिए ऐसी तदबीर की जा सकती। लेकिन बात यह है, जैसे आगे आएगा, कि हर इल्म वाले पर एक और इल्म वाला है। इंसान का इल्म कुछ नहीं करता जब तक कि अल्लाह का इज़्न न हो। वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। किस चीज का इल्म नहीं रखते? तकदीर के राजों का, कि तकदीर किस तरह इंसान पे गालिब आ जाती है और अल्लाह के फैसले किस तरह इंसान के ऊपर ओवर पावर कर जाते हैं। बचाव और एहतियात अपनी जगह, लेकिन फिर भी अल्लाह के फैसले अल्लाह ही के फैसले हैं। इंसानी तदबीर क़ज़ाए इलाही को टाल नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह की हिकमतें और मसलतें वो खुद ही जानता है, हम नहीं जानते। क्योंकि बाज़ वक़्त हम ये कहते हैं कि कहां से गलती हुई, हमने तो सारी कोशिश कर ली थी, फिर भी क्यों नहीं हुआ, और फिर हम सॉरी फील करते हैं और रिग्रेट करते हैं। और ठीक है, एक हद तक इंसान अपने आप को कोसता है, उसमें भी हद से नहीं बढ़ना चाहिए, इंतहा को ना पहुंचे। ठीक है, आपने कोशिश की जो आपके बस में थी, ताकत में थी, और उसके बाद अल्लाह पे भरोसा किया, मामला छोड़ दिया। अब अगर नहीं हुआ तो अल्लाह की मर्जी नहीं थी। वलम्मा दखलू अला यूसुफ, जब वो यूसुफ पर दाखिल हुए, आवा इलैहि अखाहु, तो उसने अपने भाई को अपने पास ठिकाना दिया, खास जगह दी, और अलग से उसको बताया, क़ाला इन्नी अना अखूका, बेशक मैं तेरा भाई हूं, आई एम योर ब्रदर। खास तौर पर उनकी इज्जत अफजाई की, मोहब्बत का सलूक किया, खास मेहमान खाने में ठहराया, और पिछले हालात वगैरह भी बताए, और साथ ही तसल्ली दी, फला तब्तइस बिमा कानू यामलून, मत गम करो जो कुछ ये करते हैं, इनकी हरकतों पे गम ना करो। सोचती हूँ कि
صبر کا کتنا اعلیٰ مقام ہے، کیونکہ ہم تو بچ سکتے ہی نہیں. جب کوئی غلط کام کر رہا ہو تو ہمیں تو چین نہیں آتا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پھر اس وقت بھی پازیٹو رکھیں اور غم سے بچیں. بعض اوقات اس حد تک تو ہم صبر کر لیتے ہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم جواب میں کیا کرتے ہیں؟ چپ ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے، کسی کے آگے بھی شکوہ نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ کو کھائے جاتے ہیں. اس درجے کا صبر نہیں ہوتا. سارا کچھ اپنے آپ پہ لے لیتے ہیں پھر، یا پھر وہ لاوا پکتا رہتا ہے تو کسی ایک دن ہی پٹ کے سب کچھ باہر کر دیتے ہیں. تو وہ پکنا نہیں چاہیے. فلا تبتئس، یہ ہے وہ راز کی بات کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر اسٹرینتھ آتی ہے پھر، کیونکہ یہ اس نیگیٹو انرجی کو چینلائز کر رہے ہیں، پازیٹو کر رہے ہیں. کس طرح یوسف علیہ السلام نے سارے غموں کو سہتے ہوئے بھی اتنی زبردست پلاننگ کی تھی مصر کو قحط سے بچانے کے لیے. یہ اتنا بڑا کام وہی کر سکتا ہے، تعمیری کام، جس کی سوچ آخری درجے تک پازیٹو ہے اور وہ اپنے آپ کو بیکار کے غموں سے بچا کے رکھے. غم میں بھی انرجی لگتی ہے نا، ساری قوت کو کھا جاتا ہے. اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نا کہ غم شیئر کرنے سے کم ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ شیئر کرنے سے بھی بڑھتا جاتا ہے اور زیادہ. بالکل ایسے جیسے ایک زخم ہوتا ہے نا، تو وہ اگر بار بار آپ اسے فرنڈ اس کا اتار دے تو پھر وہ ننگا ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ رسنے لگتا ہے، پھر رسنے لگتا ہے، تو زیادہ فائدہ نہیں. لیکن ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں اتنا مصروف کر لیں کہ آپ کے پاس وقت ہی نہ بچے کہ آپ دوسروں کی شکوے شکایتیں کریں. ہاں، مشورے کی حد تک آپ مشورہ کر سکتے ہیں. کسی کے غلط رویوں پر انسان اپنے آپ کو کس طرح پھر پازیٹو رخ کے اوپر اپنے سے کام لیتا رہے اور اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن سر پہ سوار نہ کریں کسی کے بھی رویے کو، ورنہ آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکیں گے اور اپنا ہی نقصان کر ڈالیں گے. لیکن آپ کسی کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن اپنے آپ کو تو بدل لیں. لیکن بعض لوگ چٹانوں کی طرح ہوتے ہیں، آپ جب بھی ان سے معاملہ کریں گے ساری پھوڑیں گے. اور آپ کو پتہ ہی چٹان ہے تو رائٹ اور لیفٹ دو رستے ہیں، ان کو استعمال کر کے ٹکراؤ کے بغیر خاموشی سے اپنے کام کرتے جائیں. یوسف علیہ السلام کی کامیابی میں ایک اور چیز یہ نظر آتی ہے کہ جو وہ پلان کرتے خاموشی سے کرتے رہتے، بہت شہرت نہیں کرتے اسے. اچھا، ہم لوگ عام طور پہ کام کم کرتے ہیں، تذکرہ بہت کرتے ہیں، شور بہت کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، اور جو ہم نے کرنا ہوتا وہ 1% بھی نہیں کرتے. تو اس طرح بہترین ذہنی صلاحیتیں، بہترین تدبیریں سب بیکار ہو کے رہ جاتی. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، غم نہ کرو جو بھی وہ کرتے ہیں، کرنے دو ان کو. کیونکہ انہوں نے ہو سکتا بتایا نا کہ تمہارے بعد پھر میرے ساتھ یہ ہوتا رہا. اب وہ سارا اللہ تعالیٰ نے یہاں سے محذوف کرے، کوئی قصہ نہیں ذکر کیا کہ اچھا پھر یوسف نے یہ بتایا کہ کیا کیا میرے ساتھ ہوا، پھر بنیامین نے بتایا، نہیں، سب کچھ بیچ میں سے ڈیلیٹ کر کے قال انی انا اخوک، بس کافی ہے، ہماری ملاقات ہو گئی، ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے. فلا تبتئس بما كانوا يعملون، باقی باتیں بھولیں. اچھا، ہمارا کیا ہوتا ہے جب ہمیں ہماری اپنے پیاروں سے ملاقات ہوتی ہے تو ہم اور زیادہ غم کی باتیں کرتے ہیں اور پچھلے سارے غم ہرے کر لیتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ بیکار کی باتیں نہ چھوڑو، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، چھوڑو ان کے کام. کوئی ہم سے شیئر کرے تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کچھ اور کرو. ہے بہت، یہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. لیکن ایک دفعہ جب آپ کچھ دیکھ کے اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں نا، نکل جاتے ہیں اس سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، تو آپ آزاد ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر، جسمانی طور پر. اور آپ کو اللہ نے جس خاص کام کے لیے پیدا کیا، اصل میں اللہ کا طریقہ یہی ہے. کیونکہ غم کے قصے سنتے اور سناتے رہنے سے غم پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور زیادہ وہ ڈیپ ڈاؤن ہوتا ہے، پھر اس کی روٹس اور پھیل جاتی ہے، پھر ان کو اپ روٹ کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. پھر عام طور پر لوگ غلط مشورے دیتے ہیں بدلے لینے کے، اگر وہ ایسا کرتا تو تم ایسے کرو، وہ ویسے کرے تو تم ویسے کرو. اب یہ کہ آپ ایک مسلسل جنگ کا شکار رہتے،
اس نے ایسے کیا مجھے یہ کرنا. سارا دماغ جو ہے نا اسی چکر میں لگا رہتا ہے, اور جو کرنے کے کام ہوتے ہیں وہ سب رہ جاتے ہیں. شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم اصل کام سے ہٹ جائیں تاکہ نقصان اٹھائیں دنیا میں بھی اور آخرت میں, کیونکہ دشمن ہے نا. اب یہ کہ جتنے دن بھی رہے پھر واپسی کا وقت آیا. فلما جہزہم بجہازہم, سیکنڈ ٹائم اب دوبارہ ان کا سامان تیار ہو رہا ہے. اس دفعہ ان کی پونجی نہیں رکھی بلکہ کچھ اور رکھ دیا. جعل السقایۃ فی رحل اخیہ, انہوں نے پانی کا برتن اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. یوسف علیہ السلام سقایا, سقایا کہتے ہیں پانی پینے کا برتن. ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون, پھر پکارنے والے نے, منادی کرنے والے نے, اے قافلے والو یقیناً تم البتہ چور ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ مختلف تفاسیر کے مطالعے سے بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی چونکہ جا رہا تھا, یوسف علیہ السلام شاید اس کو سرپرائز دینا چاہتے تھے یا محبت کی وجہ سے انہوں نے اس کے سامان میں اپنا خاص کپ رکھ دیا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا قریب کے دوستوں میں جب کوئی گفٹ دینا ہوتا ہے تو چپکے سے آپ سرپرائز دینے کے لیے ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں کہ جہاں اچھا اچانک کھولے تو اس کو نظر آئے تو اور زیادہ, پھر گھر جا کے دیکھیں. تو انہوں نے شاید اسی سوچ سے اپنا پانی کا برتن, پانی پینے کا برتن جو تھا وہ ان کے سامان میں ڈال دیا. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ اسی دوران وہ شاہی پیمانہ جس سے غلہ ناپ کے دیا جاتا تھا وہ کہیں مس پلیس ہو گیا. اب جو خادم تھے انہیں وہ نہیں مل رہا تھا, ناپنے کا کپ نہیں مل رہا تھا, پیمانہ نہیں مل رہا تھا. تو انہیں شک ہوا کہ کہیں یہ ان بھائیوں نے نہ لے لیا ہو, کیونکہ یہ جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے جاتے جاتے کہا ہو کہ یہ بھی ساتھ لے جاتے ہیں. تو چونکہ انہیں شک ہوا تو وہ کہنے لگے ایتھا العیر انکم لسارقون, تمہیں پہ ہمیں شک ہے, تم ہی چور. قالوا, وہ کہنے لگے, واقبلوا علیہم, وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے, ماذا تفقدون, تم کیا گم پاتے ہیں, تم کیا کہہ رہے ہو, کیونکہ انہوں نے ظاہر چرایا تو نہیں تھا, نہ کچھ اٹھایا تھا. قالوا, خادم کہنے لگے, نفقد سواع الملک, ہم بادشاہ کا ناپنے کا برتن گم پاتے ہیں. دیکھیے یوسف علیہ السلام نے جو رکھا تھا وہ کیا تھا, سقایا, ٹھیک ہے. یہاں کیا گم ہے, سواع. یہ اتفاق کی بات ہے, کوئنسیڈنس ہو گیا. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ, اور جو اس کو لے کر آئے گا اس کے لیے ایک کامل لوڈ غلہ اور ہے, اس کو انعام ملے گا. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ, اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جو کوئی چیز گم جاتی ہے اور اگر قیمتی چیز گم جائے تو اس کے ڈھونڈنے والے کو انعام دیا جاتا ہے, تو اعلان کر دیا گیا انعام کا. قالوا, بھائی بولے, تاللہ, اللہ کی قسم, لقد علمتم, تم اچھی طرح جانتے ہو, ما جئنا لنفسد فی الارض, ہم اس لیے نہیں آئے کہ زمین میں فساد کریں, ہم تمہارے ملک میں کوئی فساد پھیلانے نہیں آئے. وما کننا سارقین, اور ہم کوئی چور بھی نہیں ہیں. قالوا, وہ کہنے لگے, فما جزاؤہ, تو کیا جزا ہوگی اس کی, کیا سزا ہو اس کی. جزا کا لفظ عربی زبان میں جزا اور سزا دونوں کے لیے آتا ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں کے لیے. اسی لیے کسی کو جب کہتے ہیں نا جزاک اللہ تو خیرن ساتھ بولنا لازم ہوتا ہے, ورنہ جزا کا لفظ سزا کے لیے بھی آتا ہے. ان کنتم کاذبین, اگر تم جھوٹے ہو, اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر جھوٹے کی سزا کیا ہوگی. کیونکہ انہوں نے چوری کی نہیں تھی اور وہ کانفیڈنٹ تھے تو کہنے لگے, قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ نکلا وہ خود اس کی جزا ہے. اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا کہ چور کو 1 سال کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جائے جس کی اس نے چوری کی, یعنی مالک کے سپرد کر دیا جائے. کذالک نجزی الظالمین, ہم تو ظالموں کو یعنی چوروں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. کون, یہ برادران یوسف کہہ رہے ہیں. کس نے پوچھا تھا کہ سزا کیا ہوگی؟ خادموں نے. اور جواب کون دے رہا ہے؟ اخوان یوسف, کہ ان کے قانون میں چور کو صاحب مال کا غلام بنا دیا جائے
تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی صحیح. فبدأ بأوعيتهم، تو انہوں نے شروع کیا ان کے سامان کے ساتھ، یعنی کارندے نے تلاشی شروع کی. بدأ وہ جس نے کہا تھا نا انعام دوں گا، اب اس نے تلاشی شروع کر دی، یا جس نے اعلان کیا تھا مؤذن جو تھا. قبل وعاء اخیہ، اس کے بھائی کے سامان سے پہلے. وعاء کہتے ہیں وہ چیز جس میں کوئی چیز محفوظ کی جائے، وہ جس میں سامان رکھا جائے، تو سامان کی تلاشی شروع ہوئی. ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر اس کو نکالا اس کے بھائی کے سامان سے. کیا نکالا؟ سقایا نکالا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہاں کی ضمیر مؤنث ہوتی ہے. واضح؟ سوا مذکر ہے اور سقایا مؤنث ہے. سوا تو نہیں نکلا، سقایا نکل آیا. ڈھونڈنے کچھ اور لگے تھے، نکل کچھ اور آیا. کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے، یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے ہم نے اس طرح راہ ہموار کر دی کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ سکے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون میں یا بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتا تھا. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، کیونکہ وہاں چوری کی سزا یہ نہیں تھی بلکہ سزا تھی، جرمانہ تھا، پینلٹی تھی، اور مارا بھی جاتا تھا، پٹائی بھی تھی. لیکن ان بھائیوں کے قانون کے مطابق سال کی غلامی تھی. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں. کس کے ذریعے؟ علم کے ذریعے. جیسے یوسف علیہ السلام کا درجہ بلند کیا تھا انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا کر. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہوتا ہے. درجوں کی بلندی عام طور پر دنیا والوں کے ہاں مال یا کسی اچھی جاب یا کسی اچھے یا حسن یا اور کسی وجہ سے ہوتی، لیکن اللہ کے ہاں درجوں کی بلندی علم کی وجہ سے ہوتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ بلند کرتا ہے ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے درجوں کو، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجے اور بلند ہیں. اللہ ایمان والوں کے درجات بلند کرتا ہے اور جو لوگ علم دیے گئے ان کے درجے زیادہ بلند ہوتے ہیں. یہ مفہوم ہے آیت کا. سورۃ المجادلہ کی آیت ہے، آیت نمبر 11. اب ایک آیت کے اندر بہت سی چیزیں، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اب سامان کی تلاشی ہو رہی، سامان ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ اور نکل آتا ہے، اور وہ بنیامین کے سامان سے نکلتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے بھائی کو رکھنا آسان کر دیا، ورنہ وہ مصر کے قانون کے مطابق بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے. مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اللہ نے اس طریقے سے اس تدبیر کو پورا کر دیا. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتے، ہم نے تدبیر کی تھی، ہم نے یوسف کے دل میں ڈالا تھا کہ وہ اپنا پیالہ وہاں رکھ دے، اور پھر ہماری تدبیر سے دوسرا پیالہ گم ہو گیا. اور پھر یہ سب کچھ دراصل اللہ ہی راہ ہموار کر رہا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بات یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی آپ کے خلاف جا رہے ہوں، کبھی مایوس نہ ہو. ایک بندوں کی تدبیریں، بندوں کے حسد ہیں، اور ایک اللہ کی تدبیر، اور اللہ کی تدبیر غالب آتی. یعنی آپ جا رہے ہیں، حالات انتہائی تنگ ہو گئے ہیں، اچانک کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ سب کچھ آپ ہی کے حق میں واپس لوٹ آتا ہے. ایک وقت تھا کہ ہر چیز یوسف کے خلاف جا رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بس ختم ہو گیا معاملہ، حتیٰ کہ جیل خانے میں پہنچ گئے. اور اب ایک یہ وقت ہے کہ ہر چیز یوسف کے موافق جا رہی ہے. وہ بھی اللہ کے اذن سے تھا، یہ بھی اللہ کے اذن سے ہے. تو کبھی بھی پریشان نہ ہو، ہمیشہ ہوپ فل رہیں کہ جس اللہ کے اذن سے ہر طرف اندھیرا ہے، اسی اللہ کے اذن سے صبح بھی ہو جائے گی. اور یہ چیز انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتی کہ اچھا تم میری بدخائی کر رہے ہو، تم میرے لیے برا چاہتے، دیکھو اللہ کیا کرتا ہے، تم سے اوپر تو میرا رب ہے.
کوئی انسان جو آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو، کسی طرح بھی آپ کو تکلیف پہنچائے، کسی طرح بھی آپ کا راستہ روکے، کبھی نہ سوچیں کہ دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ. ہمیشہ سوچیں سارے دروازے بند کر دو، کھولنے والا اللہ. اور جب حالات تنگ ہونا تو ہمیشہ یہ دعا پڑا کریں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ ویسے تو مسجد انٹر ہونے کی دعا ہے. جب آپ دیکھیں نا کہ لوگوں نے ہر دروازہ آپ پہ بند کر دیا، ہر طرف سے آپ کے لیے حالات تنگ ہو گئے اور آپ کو کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آتا، تو ایک طرف اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ایگزٹ بنا دے گا. پھر استغفار، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، جو استغفار کی پابندی کرے گا اللہ اس کے لیے ہر غم فکر سے نجات کا راستہ نکال دے گا. من کل ہم فرجا، کشادگی ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی. اور تیسری چیز دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. قبولیت کے اوقات میں کیونکہ ہوتا یہ کہ جب اتنا غم آ جائے نا انسان کے دل پر تو بعض اوقات یہ بھی نہیں سوچتا کہ کرے کیا. اگر صرف اتنی سی دعا یاد ہو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، تو رزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں ہوگا. کیونکہ کسی بندے کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، سارے ہی کمزور ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، سب سے اوپر وہ خود ہے، اس کا علم، اس کی طاقت، اس کی تدبیر، اس کی قوت، اس کی قدرت ہر چیز سے بڑھ کر، ہر چیز پہ چھائی ہوئی. قالو، وہ کہنے لگے، ان یسرق، اب وہ گھبرا اٹھے، ان یسرق، اگر اس نے چوری کی یعنی بنیامین نے، فقد سرق اخ لہ من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی. یعنی فوراً یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک اور بات لگا دی، یہ چور، ہاں ہاں اس کے تو بھائی نے بھی چوری. اچھا عام طور پر لوگوں کا ریئیکشن ایسے ہی ہوتا ہے جب کوئی اپنی شرمندگی چھپانا چاہتا ہے نا تو بعض اوقات وہ اپنے اوپر بلیم نہیں لیتا. اب چاہے بنیامین کا معاملہ ہو، ایک کے اوپر بلیم آ رہا ہو لیکن وہ بلیم تو سب کا ہی تھا نا ایک طرح سے. ایھا العیر انکم لسارقون، قافلے والو تم سب چور ہو. ہم وہ بات ثابت ہو گئی. اب وہ اپنے آپ کو بچا کر اس بھائی پہ کیا، اس کے ایک اور بھائی پہ بھی ساتھ الزام دے رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، یہی اس قسم کے لوگ ہیں. لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ بعض چیزوں سے انسان اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کبھی بھی سکتا. کہیں پر مشترک مفادات ہوتے ہیں جیسے بہن بھائیوں کے. اگر آپ کو کوئی ایک بہن بھائی غلط کام کر رہا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو وہ کرتا ہے ہم نہیں ایسے، وہ آپ ہی کا بھائی ہے. اگر وہ کرتا ہے تو آپ بھی پکڑے جاتے ہیں چاہے آپ کی غلطی نہ بھی ہو. اسی لیے امر بالمعروف ضروری ہے کہ ایک غلط کرے تو اس کو روکو، یہ نہ کرو. اسی طرح ہسبینڈ وائف دونوں کے مفادات مشترک ہوتے ہیں. اگر ایک دوسرے کو بلیم کر کے خود ٹھیک بن جائے تو لوگ عام طور پر کیا کہنے لگتے ہیں، اس کی بھی تو کوئی غلطی ہوگی نا. یہ عمومی ایک لوگوں کا تجزیہ، یہ تبصرہ ہوتا ہے. تو کچھ مفادات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے آپ کو الگ کر ہی نہیں سکتے، یو آر پارٹ آف اٹ. اچھا ہے تب بھی، برا ہے تب بھی آپ اس میں شریک ہی شریک ہیں. اس لیے ایسی باتیں کرنے سے انسان بچ نہیں سکتا کہ ایک کے اوپر چوری کا الزام آیا اور ثابت ہو گیا، حالانکہ حقیقت تو کچھ اور تھی، اس بیچارے کا تو یہاں بھی قصور نہیں تھا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی کہ بعض اوقات جو چیزیں نظر آتی ہیں جیسے ویسے ہوتی نہیں، حقیقت اللہ جانتا ہے. یعنی اگر کسی کے سامان سے بھی کچھ نکل آئے تو بھی یقین نہ کرو کہ واقعی یہ چور ہے، پھر بھی شک کی گنجائش رکھو، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دو کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہی وجہ ہو. بعض اوقات ظاہری مشابہت کی وجہ سے کوئی شخص انتہائی قصوروار نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کی غلطی ثابت ہو جاتی، اس کے باوجود حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی اور اللہ تعالیٰ اس کو کھول بھی دیتا ہے. تو کبھی بھی وہ آپ پہ الزام لگا دے اور بظاہر دنیا کی عدالت میں وہ الزام ثابت بھی کوئی کر دے تو بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں الزام دھونے کے، مگر آپ کا صبر اور انتظار چاہیے.
قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. اب یہ کیا تھی چوری جس کی یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا جا رہا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے، مفسرین نے لکھا ہے، اسرائیلی روایات ہیں جن کی نام تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب، لیکن کچھ قصہ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنی کسی نانی کے گھر گئے تھے اور وہاں انہوں نے کوئی بت دیکھا تو وہ چپکے سے باہر اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے توڑ دیا. تو اس واقعے کو بہانہ بنا کر انہوں نے کہا کہ یوسف نے چوری کی تھی. یعنی جو کام آپ نے غیرت توحید میں کیا تھا اس کی ظاہری مشابہت کی وجہ سے چوری بن گیا. فَأَسَرَّ رہا یوسف فی نفسہ، یوسف اس کو بھی پی گئے. کتنی بڑی بات ہے نا، اس کو اپنے دل میں چھپا لیا، دل میں ڈال دیا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ظاہر بھی نہیں کیا ان پر کہ تم کس کے سامنے کیا بات کر رہے ہو. خود دل میں کہا قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، تم بری جگہ پر ہو، بدترین درجے پر ہو. کس کے اخلاق کے؟ کیا باتیں کر رہے ہو تم، بدترین لوگ ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو بھی تم بس بیان کر رہے ہو، جو باتیں تم کر رہے ہو. اب انسان کی جہالت دیکھیے کہ کنعان کا یوسف چور ہے اور مصر کا یوسف سرکار ہے. اس کو یا ایھا العزیز کہہ رہے ہیں، اس کی عزت کر رہے ہیں، اور اسی کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو چور بھی کہہ رہے ہیں. قالوا یا ایھا العزیز، ابھی کیا کہا؟ اس کے بھائی نے چوری کی تھی، وہ چور ہے، اور اسی چور کو کہہ رہے ہیں یا ایھا العزیز، اے سرکار، ان لہ ابن شیخا کبیرا، اس کا باپ بوڑھا آدمی. ابن باپ، شیخ بوڑھے انسان کو کہتے ہیں عام طور پر، بزرگ کو. اسی سے پھر جو علم والے ہیں ان کو بھلے ان کی عمر زیادہ نہ بھی ہو، بزرگی کا درجہ دینے کے لیے ان کو شیخ کہا جاتا ہے. عموماً اسکالرس کے ناموں کے ساتھ شیخ لگا ہوتا ہے. تو شیخ جو ہے یہ 50 سے 80 برس کے شخص کو کہتے ہیں. کبیرہ، بڑا. فخذ احدنا مکانہ، تو لے لو ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لو. انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تمہیں محسن پاتے ہیں. دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا احسان اتنا obvious ہے کہ ہر جگہ ان کو یہ ٹائٹل مل رہا ہے. قید خانے والوں نے بھی کیا کہا کہ آپ محسن ہیں، اور یہ بھی اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے محسن پاتے ہیں. قال معاذ اللہ، بولے اللہ کی پناہ. محسن ہو بھلے انسان لیکن اپنے اصولوں پہ قائم رہے. معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اللہ کی پناہ یہ کہ ہم اس کو لیں مگر اسی کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا. یعنی ایسا ہم نہیں کر سکتے، یہ ظلم ہے. محسن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دوسرے کی غلط بات کو بھی صحیح کہہ دے. محسن انسان اپنے رویے میں ہو، اخلاق میں ہو، طریقوں میں ہو، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو ظلم ہے ظلم ہے، اصول اصول ہے. تو محسن ہونے کے باوجود اصولوں پر قائم ہے. اچھا یہ بھی نہیں کہا جس نے چوری کی، کیا کہا؟ کتنے محتاط الفاظ ہیں. من وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہمارا سامان تھا. انا اذا لظالمون، بے شک ہم البتہ ظالم شمار ہوں گے. ایسا کرنا ظلم ہے، اور محسن ظلم نہیں کرتا. فلما استيئسوا منه، پھر جب وہ اس سے نا امید ہو گئے، یعنی بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف تو بات نہیں مان رہے، خلصوا نجیا، الگ ہو گئے سرگوشیاں کرنے کے لیے. اب سارے بھائی الگ بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں. قال کبیرهم، تو ان کے بڑے نے کہا، یہ وہی بڑا ہے جس نے کہا تھا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، اسے کنویں میں ڈال دو. اب یہاں بھی وہی بھائی ہے. الم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا نام لے کے وعدہ لیا تھا. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور یاد ہے اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کیا کوتاہی کر چکے. فرطتم، تم نے کمی کی، کوتاہی کی، تم نے جو بھی زیادتی کی یوسف پر، یاد ہے تم کو. باقی بھائیوں کے مقابلے میں اس کے اندر کچھ انصاف نظر آتا ہے. فلن ابرح الارض، میں نہیں ٹلوں گا اس زمین سے، میں ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں سے، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیں واپس آنے کی.
او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، کوئی اور راستہ کھول دے، میں یہ منہ لے کر باپ کے پاس واپس نہیں جاؤں گا۔ ایک بھائی کو کھو دیا تھا، اب دوسرے کو کھونے کا مجرم نہیں بن سکتا میں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کون؟ اللہ۔ دیکھیے کہ کسی درجے میں بھی انسان کے اندر خدا کا خوف ہو تو وہ اسے برائی سے روکتا ہے۔ پھر کہتا ہے ارجعوا الی ابیکم، جاؤ تم سب اپنے والد کے پاس، فقولوا، سب کہنا، یا ابانا، اے ہمارے ابا، ان ابنک سرق وما شہدنا، تیرے بیٹے نے چوری کی لیکن ہم نے دیکھا نہیں۔ یہ انصاف کی بات، کہ الزام ہے چوری کا لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ اس نے ایسا کچھ کیا۔ الا بما علمنا، مگر جو ہمیں معلوم ہوا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شہادت اور علم میں فرق۔ شہادت جو چیز دیکھی ہو اس کی گواہی دیں، اور ایک یہ ہے کہ دیکھ کر کسی چیز کی گواہی دینا، اور ایک ہوتا ہے علم کی بنا پہ۔ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی بنا پہ کہہ رہے ہیں جو ہمیں معلوم ہوا ہے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے نہیں، ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ غیبانہ طور پر کیا ہوا، یعنی باطن کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، اور ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب ایسا ہو جائے گا۔ اصل حقیقت کیا یہ اللہ کو پتا ہے۔ واسأل القریۃ، اور پوچھ لیجئے بستی والوں سے، التی کنا فیہا، جس میں ہم تھے، یعنی آپ جا کر مصر میں خود تحقیق کر لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے والوں سے بھی پوچھ لیے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اس زمانے میں ٹریولنگ کیسے ہوتی تھی کہ بہت سے لوگ اکٹھے سفر کرتے تھے۔ جس قافلے کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے، خود جا کے مصر میں تحقیق کر لیجئے، اب کی بار ہم کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ اب یہ کیوں اتنی تکرار اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اعتبار نہیں ہے نا باپ کو ان پر، اعتبار کھو چکے تھے، اب اس لیے طرح طرح سے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفسوں نے تم پر یہ کام آسان کر دیا، بری چیز کو تمہارے لیے خوشنما بنا کے پیش کیا۔ فصبر جمیل، تو صبر کروں گا خوبصورت، بہت اچھا۔ یہ وہی جملہ دہرا رہے ہیں جو یوسف علیہ السلام کے کھونے پہ دہرایا۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ یعنی انتہائی تکلیف کے وقت بھی مایوسی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بیٹوں کو بھی کیا کہا؟ مایوس نہ ہو۔ جمیعاً سے مراد یوسف، بنیامین، یہودا، سب۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا، حکمت والا۔ کون؟ اللہ۔ بے شک وہ علم والا، حکمت والا ہے۔ یعنی انہوں نے چونکہ خواب بھی دیکھا ہوا تھا اور ان کو اللہ کے دیے ہوئے علم سے معلوم تھا کہ دن بدلیں گے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا، بس اتنی سی بات ہی اور چھوڑ دیا ان کو۔ یہ بھی کتنی زبردست چیز ہے، پیچھے نہیں پڑے۔ اچھا ہمارے پاس اگر کوئی ایسی خبر لے کر آئے یا کوئی ایسی حرکت کر کے آ جائے تو پھر ہم جان ہی نہیں چھوڑتے کہ نہیں تم ابھی بتاؤ اور آج ہی بتاؤ اور اسی وقت بتاؤ اور ابھی معاملہ حل کرو۔ بہت سے ایسے مسائل اگنور کرنے سے زیادہ بہتر انسان پوزیشن میں ہوتا ہے کہ ان کا کوئی حل ڈھونڈے۔ یہ نہیں کہ بھائی کو وہیں چھوڑ آئے، یعنی تم نے اسے پھر قسم وغیرہ کھا کے پھر وہی کچھ کیا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور ان سے منہ موڑ لیا۔ وقال، اور کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ یا اسفا، یا ویلتا، یہ افسوس کے کلمے، کوئی چیز پہ شدت سے افسوس کرنا۔ اور اسف جو ہوتا ہے نا، حزن اور غضب کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے حزن، غم، اور ایک ہوتا ہے اسف، یعنی جس میں غصہ بھی ہوتا ہے اور غم بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ یعنی بچوں پہ غصہ بھی تھا اور یوسف کے کھونے کا غم بھی تھا، وہ اور تازہ ہو گیا۔ ہوتا ہے نا کہ اگر ایک بچہ فوت ہو تو انسان اس کے اوپر صبر کرتے کرتے سنبھلتا ہے، اگر پھر وہی دوبارہ کوئی اور بچہ فوت ہو تو پہلے کا بھی غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بچہ کھویا تو دوسرے کے کھونے پہ پہلے کا غم اور بھی زیادہ یاد آیا۔ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی۔
غم کا لاحق ہونا، خوف کا لاحق ہونا بالکل نیچرل ہے، لیکن غم کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پر امید رکھنا اور اپنا کام کرتے رہنا، یہ بہت اعلیٰ درجے کی کوالٹی۔ فہو کظیم، اور وہ غم کے گھونٹ پینے والا تھا، یعنی اپنے اندر ہی رکھنے والا تھا۔ قزم کا مطلب ہوتا ہے سانس روک لینا، سانس کی نالی۔ بعض اوقات ایسا تھا نا انسان واقعی جیسے کچھ سوالو کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا ایک بات ہے کہ جو ہمیں جملہ سکھایا گیا نا غم کے موقع پر، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ان کی شریعت میں نہیں تھا۔ ہمیں کیا سکھایا گیا کہ غم ہو تو کیا کریں؟ ہائے افسوس نہ کہیں بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، تو اس پر انسان کا اجر محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد غم یاد آئے تو بھی اگر انا للہ دوبارہ پڑھے تو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا پہلی دفعہ کے صبر پہ ملا تھا۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اب باپ پہ رحم آ گیا، کہا اللہ کی قسم تم تو ہمیشہ یوسف کو یاد ہی کرتے رہو گے، حتی تکون حردا، یہاں تک کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ آپ نے تو اپنے آپ کو غم میں گھلا لیا ہے۔ حرض کہتے ہیں وہ چیز جو نکمی اور بیکار ہو جائے، آخری درجے کا لا علاج مرض۔ او تکون من الہالکین، یا ہو جائے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ کب تک یہ سب چلے گا؟ پھر بھی بچوں کو کچھ نہیں کہا۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اب بچے جو کچھ بھی کہہ، ڈانٹ کے کہہ رہے ہیں، پیار سے کہہ رہے ہیں، ہمدردی کر رہے ہیں یا غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ بیمار ہوئے چلے جا رہے ہیں اور آپ تو ختم ہی ہو جائیں گے اس غم میں، لیکن پھر بھی وہ بچوں کو واپس نہیں ڈانٹتے۔ کس قدر صبر اور حوصلہ، اور ہماری ساری فرسٹریشن نکلتی بچوں، وہ غریب مسکین کچھ کریں یا نہ کریں شامت انہی کی رہتی۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بس جو ہوتا ہے راز افشا ہونے یا غم کے پھیلنے کی بات ہوتی ہے، کہ میرا غم جو پھیلتا چلا جا رہا ہے، پہلے تو میرے اندر تھا، اب تمہیں نظر آنے لگ گیا ہے، تو میں پھر بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے فریاد کرتا ہوں، شکوہ نہیں، فریاد کے معنی میں اشکو۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا، اے میرے بچوں جاؤ، فتحسسوا من یوسف، یوسف کی کھوج لگاؤ۔ ایک لفظ ہوتا ہے تجسس اور ایک ہوتا ہے تحسس، صرف ایک نقطے سے معنی میں فرق ہے، دونوں میں کھوج لگانے اور ڈھونڈنے کا معنی ہوتا ہے۔ تجسس منفی ہوتا ہے، برے مقصد کے لیے کسی چیز کا کھوج لگانا ہوتا ہے، اور تحسس مثبت ہوتا ہے، پازیٹو میننگ رکھتا ہے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، بچوں جاؤ یوسف کو تلاش کرو، وأخیہ، اور اس کے بھائی کو بھی لے آؤ، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کس طرح غم کے باوجود آس لگائے ہوئے، اور یہ امید اور ہوپ ہوتی ہے جو انسان کو کھڑا رکھتی۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کیونکہ بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی مایوس ہوتی۔ روح کا لفظ جو ہے رحمت، راحت، خوشی، سرور، تازگی، آسائش، ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں، لہٰذا اپنا کام جاری رکھو، کوشش میں لگے رہو۔ تو ہمارے لیے بھی سبق یہی ہے کہ ہم حالات کچھ بھی ہوں مقابلہ کرتے رہیں، ہمت نہ ہاریں، نا امید نہ ہو، اور اللہ کا دامن تھامے رکھیں۔ چلیے تلاوت سنتے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔